بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں احسن حمید راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کشمیر ڈیبیٹ۔ ناظرین، پروگرام میں ہم بات کریں گے کشمیر ایشو کے حوالے سے اور جہاں وہاں پہ ہیومن رائٹس کی جو وائلیشن ہو رہی ہیں بڑی سطح پر، بڑے پیمانے پر، اس حوالے سے بھی ہم بات چیت رکھیں گے آپ کے سامنے۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں منصور عبدالباری، سینئر تجزیہ کار ہیں، اور عاصم زیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ریسرچر ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور یہ بھی سینئر تجزیہ کار ہیں۔ بات کریں گے اقوام متحدہ میں کشمیری امنگوں کے مطابق تنازع کشمیر حل کرے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے اس حوالے سے یہ موقف بھی اختیار کیا ہے، اور خاص کر کے انٹرنیشنل سطح پر جہاں بھی جاتے ہیں تو کشمیر کے حوالے سے بات کی جاتی ہے۔ میں منصور عبدالباری صاحب آپ سے اس حوالے سے پوچھوں گا کہ کیا کشمیر کا جو بیانیہ ہے یا کشمیر کا جو ایشو ہے اس پر صرف ایسا ہی بیانیہ اپنانے سے کشمیر کی آزادی ممکن ہے، یا ایسے کوئی ممکنات میں سے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسن، جیسا کہ آپ نے اپنی گفتگو کے آغاز میں جو بات کی کہ جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں بلاول بھٹو، ان کا جو بیانیہ ہے کشمیر کے حوالے سے، تو اس پر بات کرنے سے پہلے ہمیں دو تین چیزوں کا احاطہ کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر جو ہے، ایک طرف تو آپ بات کرتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن کی جو قراردادیں ہیں ان کے مطابق اس کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ اب اس میں جو مزید ایک بات ہے وہ یہ کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ مسئلہ کشمیر جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن کی جو قراردادیں وہ ہیں کیا۔ یونائٹڈ نیشن میں جو ہندوستان بذات خود گیا اس مسئلے کو لے کر کہ اس مسئلے کو کس طریقے سے حل کیا جائے، اور اس کے حل کے لیے پھر جب یونائٹڈ نیشن کی طرف سے سلوشن پیش کیا گیا وہ یہ تھا کہ وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ان کا جو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہے، جس کو ہم آسان الفاظ میں حق خود ارادیت کہتے ہیں، اور جب یہ چیز کلیئر ہو گئی کہ وہاں کے مقامی لوگ بذریعہ ریفرنڈم یا رائے شماری یا کسی طریقے سے بھی وہ یہ خود فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے کس کے ساتھ رہنا ہے، یہ جو راہ دہی ہے، حق راہ دہی، اور یہ جو کسی بھی طریقے سے آپ اس کو دیکھ لیں پوری دنیا کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں کہ قومیں جو ہیں اپنے حق کا جب فیصلہ کرتی ہیں تو اس کے لیے رائے شماری ہوتی ہے۔ اب یہ جو رائے شماری ہے اس کا یونائٹڈ نیشن کی جو قراردادیں ہیں ان میں بار بار ذکر آ رہا ہے کہ یہ جو رائے شماری ہے یہ وہاں کے رہنے والوں کا ایک ذاتی حق ہے استصواب رائے، اور وہ اس استصواب کو اپنی مرضی کے مطابق کریں گے۔ اب رہا ہمارے وطن عزیز پاکستان کے جو نوجوان وزیر خارجہ ہیں ان کا جو نیریٹو ہے اور ان کا جو بیانیہ ہے، ان 8-9 ماہ کے دوران انہوں نے تقریباً 2 درجن سے زائد ممالک کا سفر بھی کیا، اور خصوصاً جہاں پر بھی وہ گئے تو انہوں نے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اگر کوئی کانفرنس ہے اس کے اندر بھی شرکت کی، اور اگر کہیں اس پر سوال و جواب کا کوئی سیشن ہوا تو اس میں بھی انہوں نے بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ اس قضیے کو، اس مسئلے کو اور اس کانفلکٹ کو پوری دنیا کے اندر اجاگر بھی کیا، اور اس کے حل کا جو ہے وہ طریقہ بھی بتایا۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اگر ریسنٹ جو 1-2 کانفرنسز ہوئی، شنگھائی کانفرنس ہوئی، اور اس سے پہلے بھی جب یونائٹڈ نیشن میں ہمارے جو وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب وہ گئے، انہوں نے بھی یہ جو 8-9 ماہ کا دورانیہ تھا اس میں وزیر اعظم ہوں یا وزیر خارجہ ان کا جو بیانیہ ہے اب وہ بڑا واضح و کلیئر ہے۔ اس میں اگر ہم وزیر اعظم شہباز شریف کی بات کریں تو انہوں نے کھلے الفاظ میں یہ کہا کہ یہ جو حق ہے یہ کشمیریوں کا بنیادی اور پیدائشی حق ہے جو کہ ان کو ملنا چاہیے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی ابہام بھی نہیں ہے۔ اس حوالے سے
جو قراردادیں ہیں وہ یونائٹڈ نیشن کے فورم پر موجود ہیں، ہیومن رائٹس کمیشن میں موجود ہیں، اور بین الاقوامی جتنے بھی بڑے فورمز ہیں جو کہ کسی نہ کسی طریقے سے انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، انسانی حقوق کی پامالی سے بچنے کے لیے پوری دنیا کے حوالے سے بات کرتے ہیں، یا اپنی سجیشنز دیتے ہیں یا اسسٹنس پرووائڈ کرتے ہیں ان ممالک کو جہاں پر ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہوتی ہے۔ تو وائلیشن کے لحاظ سے یہ جو کانفلکٹ ہے کشمیر کا، یہ سب سے بڑا اور سب سے پرانا کانفلکٹ ہے۔ اب یہاں پر اگر ہم شنگھائی کانفرنس میں وزیر خارجہ جو ہمارے ہیں ان کی تقریر پر بات کر رہے ہیں یا ان کا جو نیریٹو تھا اس پر بات کریں، تو وہ کیونکہ ایک بیسکلی اقتصادی حوالے سے وہ ایک کانفرنس تھی جس میں صرف اکنامک پر بات کرنی تھی، اقتصادیات پر اور معیشت کے حوالے سے، اس ایجنڈے کے اندر کشمیر کا کوئی جو ہے ذکر نہیں تھا۔ لیکن جب وزیر خارجہ وہاں پہنچے شنگھائی کانفرنس کے موقع پر، اس وقت وہاں پر جتنے بھی صحافی تھے یا جو مختلف ممالک سے آئے ہوئے وہ لوگ جو کہ کسی نہ کسی طریقے سے صحافت سے تعلق رکھتے ہیں یا ان کا کسی بھی ایسے ادارے سے تعلق تھا جو کہ نشر و اشاعت یا ترسیل خبر کے حوالے سے ایک اپنا مقام رکھتا ہے، جس میں مختلف ممالک، وائس آف امریکہ، BBC اور وائس آف جرمنی، یہ سارے صحافتی ادارے وہاں موجود تھے۔ تو وہاں ان کی موجودگی میں پریس کانفرنس کے دوران جو بلاول بھٹو زرداری ہیں انہوں نے بڑا بہترین بیانیہ دیا، اور وہ بڑا کلیئر تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے ساتھ انڈیا نے کشمیر کے حوالے سے بات کرنی ہے تو سب سے پہلے ان کو چاہیے کہ وہ جو 5 اگست 2019 کا جو واقعہ ہے جس میں 370 اور 35A کے جو آرٹیکل ہیں ان کو ریووک کیا گیا، تو ان آرٹیکل کو وہ ریسٹور کریں۔ جب ریسٹوریشن ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم جو کشمیر کا مسئلہ ہے وہ کوئی نیا نہیں ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ لیکن موجودہ جو شنگھائی کانفرنس ہے یہ اکنامک پرپز کے لیے، یہ معاشی مقاصد کے لیے، تو اس میں ہم اسی کے حد تک یا اسی ایجنڈے تک ہم محدود رہیں گے۔ منصور صاحب میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا۔ عاصم زیب صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ عاصم زیب صاحب، عاصم زیب صاحب آپ سے میں اس حوالے سے پوچھوں گا کہ اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں اس حوالے سے بھی، اور ساتھ آذربائیجان جو مسئلہ کشمیر پر ہمیشہ سے پاکستان کی حمایت کرتا رہا ہے، صدر جو ہیں آذربائیجان کے انہوں نے اس حوالے سے کہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خالی یہ ایک بیان دینا یہ کتنا اہم ہے؟ کشمیر کی جو ابھی سچویشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ کتنی کریٹیکل سچویشن ہے، وہاں پہ آئے روز خاص کر کے نوجوانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، ان کا قتل عام کیا جا رہا ہے، اور سیدھی صاف آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ جو اسرائیلی پالیسی ہے وہی لے کر، ہندوتوا کا نظریہ لے کر مودی کی حکومت چل رہی ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی السلام علیکم ڈاکٹر، تھینک یو سو مچ فار کنسیڈرنگ می۔ دیکھیے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے 2-3 باتیں بڑی ہیں۔ ایک تو عوام کا اپنی باکس مسئلہ کشمیر کے سولوشن کی طرف کسی بھی صورت میں جا سکتے ہیں، ہمیں باکس یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن اور جتنی بھی انٹرنیشنل اتھارٹیز ہیں یا اتھارٹیز کے جو ممبرز ہیں ان کا فالو اپ کر کے ہمیں اس سے سمجھ جائیں گے۔ آذربائیجان کے مسئلے کی جو ان کے بیانات کی آپ نے بات کی ہے، ہمارے کی بات کی ہے، تو دیکھیں انڈین کا گورنمنٹ ہے، جو مودی گورنمنٹ ہے، جو جس طرح سے وہ پلان کر رہی ہے کہ ہم مسئلہ کشمیر کو ہم حال کی طرف جائے، حال نہیں کریں گے بلکہ اس کو مزید پروموٹ کر دیں گے، تو انٹرنیشنل کمیونٹی ڈیفینیٹلی اس کو جو ہے نا وہ اس کے سارا جو سین ہے وہ ویزیبل ہے، وہ کسی پہ پتا شبہ نہیں ہے۔ اس کمیونٹی میں گروپ آف 20 ممبرز جو G20 کانفرنس ہوئی، اس کے جو جیڈی اکانومی کی انہوں نے بائی کاٹ کر یہ مسئلہ کشمیر کا اسی مائنڈ میں دے، انہوں نے کہا کہ کنفلکٹ کی سچویشن میں آپ کسی صورت وہاں اس کا فالو آپ نہیں کر سکتے۔ دوسری بات یہ جو آپ نے انٹرویو کی ہے، تو ڈیفینیٹلی مسلم کمیونٹی جتنی بھی ہے کشمیر مقبوضہ کشمیر کے اندر، ہندوستان میں مقبوضہ کشمیر کے اندر، ان کے لیے لمیٹیشنز ہیں، ان کے لیے انسرٹنٹیز ہے، وہاں ان کی ریسورسز ڈپینڈ کر جاتا ہے، وہاں ان کو
فری رائٹس کو اوپینین ہے اس کو لیجیٹیمیٹ کیا جاتا ہے. تو جب تک ہندوستان کی جو حکومت ہے وہاں پہ مقبوضہ کشمیر میں اس کے پاس کوئی ایکٹیویٹی فراہم کرنے کے لیے حل نہیں بچتا تو وہ ڈیفینیٹلی مسلمان کمیونٹی جو ہے ان کو وہ ایکسپلور کرتی ہے, ان کے لیے مسائل پیدا کرتی ہے, ان کے ریسورسز لمٹ کرتی ہے تاکہ یہ خاموش ہو جائے, مسئلہ کشمیر نہ چھٹ جائے. یہ ساری چیزیں جتنی بھی ایکٹیویٹی ہے ہندوستان وہاں پہ پرفارم کرتا ہے, یہ ساری ایکٹیویٹیز اس کو دنیا بھی دیکھ رہی ہے, اس کا اگر وجہ بھی دیکھ رہا ہے, اس کو یونائٹیڈ نیشن بھی دیکھ رہا ہے, اس کو باقی لیڈنگ اکانومی بھی دیکھ رہی ہے, سپر پاور بھی دیکھ رہی ہیں. عاصم زید صاحب, میں اس حوالے سے آپ سے پوچھوں گا کہ کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اسلامی ممالک ہیں, OIC کی جو آرگنائزیشن ہے, یہ اگر مل کر کام کرے خاص کر کے کشمیر ایشو کے حوالے سے, تو کیا آپ نتائج ڈفرینٹ نہیں دیکھیں گے؟ دیکھیں مسئلہ کشمیر جو بھی جس طرح کا بھی سینیریو پیدا ہو جائے, چاہے آپس منظر میں چلے جائے یا دیش منظر میں چلے جائے, ہندوستان اور پاکستان دونوں کی انوالومنٹ وہاں پہ ضروری ہوگی. انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے جو OIC ہے اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی اتھارٹیز ہیں وہ ڈائریکٹلی اس مسئلہ کشمیر میں جمپ کر کے خود اس کو ریزالو نہیں کریں گے. وہ ڈیفینیٹلی دونوں طرفہ جو ایک موقف ہے اور خاص طور پر جو کشمیریوں کا موقف ہے, ان ساری چیزوں کا کلیکٹیو جمع کر کے اس کے بعد وہ اپنی اثر کی طرف جائیں گے, اپنی کسی آگے جو ہے اسٹیپ کی طرف جائیں گے. تو یہ انہوں نے صرف پاکستان کی, نہ صرف ہندوستان کی, نہ صرف کشمیریوں کے ایک ہی اوپینین کو دے کر وہ اس طرح کا وہاں پہ جو ہے اپنے موقف جو ہے ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے. سو یہ ٹوٹلی جو کمبائن ہے, تو آپ خود بھی اتنا واضح دنیا کی طرف سے ایک طرف ہندوستان اپنے ناکام کوششیں کر رہا ہے, نہیں کبھی کشمیری ہو کسی صورت نہیں چاہتے, وہ صرف پاکستان یا ہندوستان کے دونوں سے مقابلہ کی جائے. انٹرنیشنل کمیونٹی کے پاس موجود ہے, وہاں پہ ہے, وہ بیرونی ممالک میں اس چیز کو بڑے اچھے طریقے سے کر رہے ہیں, ایڈوکیٹ کر رہے ہیں, اور ان شاء اللہ یہ ساری چیزیں کلیکٹیو جو اتھارٹیز ہیں جو اپنا بھی رول پلے کریں گے, وہ کشمیریوں کے ہاتھ میں ہو رہا ہے, اس سے برعکس کچھ نہیں ہے. منصور عبد الباری صاحب, آپ کی طرف بڑھوں گا کیونکہ آپ اس حوالے سے بڑا کام بھی کر رہے ہیں اور ہمیشہ اس پر اپنا موقف بھی دیتے ہیں. آپ سے یہ پوچھوں گا کہ جیسے انڈیا اپنا رول دے رہا ہے اور G20 کا اجلاس کروایا, کشمیریوں کے لیے اس سے بڑھ چڑھ کر کیسے اپنا حصہ ڈال سکتا ہے کہ دنیا کو یہ باور کروایا جا سکے کہ انسانی حقوق کی کس پیمانے پر وہاں پہ خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں, کتنے مسلمانوں کو نہتے مظلوم کشمیریوں کو وہاں پہ شہید کیا جا رہا ہے. ایسے کون سے راستے ہیں کہ جو اختیار پاکستان کر سکتا ہے اور جو کرنے چاہیے؟ دیکھیں حسن, سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ 75 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے اس قضیے کو, تو پاکستان ڈے فرسٹ سے سفارتی حوالے سے, سیاسی حوالے سے اور ایتھیکلی جتنے بھی اسٹیپس اٹھا سکتا ہے وہ کر رہا ہے. کیونکہ ہم اگر دیکھیں تو کشمیر کمیٹی کا قیام اس کی ایک واضح مثال ہے. کشمیر کمیٹی کے اندر اس وقت تک دنیا کے اندر جتنے بھی فورمز پر اور خصوصاً جو کشمیر افیئرز کی ہماری یہاں جو منسٹری ہے وہ بھی کام کر رہی ہے اسی حوالے سے کہ جو کشمیر کا ڈسپیوٹ ہے اس کو حل کیا جائے, اور پھر اس کی فیسیلیٹیشن کے لیے یونائٹڈ نیشن کے اندر اور پوری دنیا کے جو اسلام آباد کے اندر سفارت خانے موجود ہیں ان پر وقتاً فوقتاً جو ہے ریمائنڈر بھیجے جاتے ہیں, اور خصوصاً جو 5 فروری کا دن ہوتا ہے تو اس کو خصوصی طور پر جو ہے وہ آبزرو کیا جاتا ہے, اور اس دن کے حوالے سے کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا جاتا ہے. اب جو دنیا کے اندر مسئلہ کشمیر کی اہمیت اجاگر ہو رہی ہے اور دنیا اس مسئلے کو تسلیم کر رہی ہے کہ واقعتاً جو انڈیا کا ہیپوکریٹک فیس ہے وہ دنیا کے سامنے آ چکا ہے کہ وہ دنیا کو دکھا کچھ اور رہا ہے, لیکن عملاً جو ہے وہاں پر ہیومن رائٹس کی جو وائلیشن ہو رہی ہے اور بنیادی حقوق, وہ بنیادی حقوق جو دنیا کی کوئی اگر غیر مہذب بھی کوئی کمیونٹی ہے تو وہ بھی یہ اوچھے اور ایسے ہتھ کنڈے نہیں استعمال کرتی جو کہ انڈیا جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر کے
لوگوں کے لیے استعمال کر رہا ہے. تو یہ تمام چیزیں دنیا کے سامنے عیاں ہو چکی ہیں, اور اس کمپین کے اندر سب سے زیادہ جو ہے وہ حصہ پاکستان کا ہے, اور پاکستان نے مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کے آپ 2 سال یا 4 سال پرانی تقاریر اٹھا کے دیکھ لیں جو کہ یونائٹڈ نیشن کے اندر ہوتی ہیں, کیونکہ یہ جو یونائٹڈ نیشن کا ستمبر کا سیشن ہوتا ہے یہ پوری دنیا کے ممالک کے لیے بہت اہم ہوتا ہے, اور اس کے اندر پوری دنیا کے جو کانفلکٹ ہیں ان کے حوالے سے بھی بات کی جاتی ہے, مزید ترقی کے حوالے سے بھی بات کی جاتی ہے, اور ان ممالک کے حوالے سے بھی بات کی جاتی ہے جو کہ ترقی پذیر ہیں, اور ان پر پھر مختلف موضوعات پر ڈیبیٹس ہوتی ہیں, اور پھر کچھ چیزیں سیکورٹی کونسل میں جاتی ہیں, اور مختلف جو یونائٹڈ نیشن کے ذیلی ادارے ہیں ان کو کچھ چیزیں اور کچھ کمیٹیوں کو کچھ ٹاسک سونپے جاتے ہیں. اس میں آپ دیکھیں کہ ہر ایجنڈے کے اندر یونائٹڈ نیشن کے مسئلہ کشمیر لازمی شامل ہوتا ہے, اور اس پر بحث بھی ہوتی ہے, اور خصوصاً آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کا جو فوکس ہوتا ہے اس دن وہ 2 ممالک جو ہیں ہندوستان اور پاکستان, ان دونوں کے آبزرور پر ہوتا ہے کہ یہ اس موقع پر کیا کہیں گے. اور خصوصاً جب بھی پاکستان کا موقع آتا ہے تو پاکستان جو ہے کشمیریوں کے حقوق کی بات کرتا ہے, ان پر ڈھائے جانے والے مظالم کی بات کرتا ہے, اور پھر سٹیپ فارورڈ یہ کہ اس سلوشن کی طرف بات کرتا ہے کہ پاکستان, ہندوستان اور کشمیری یہ تینوں نمائندے جب تک بیٹھ کر اس قضیے کے حل کے لیے کوئی بات چیت نہیں کرتے تو کوئی بھی آپ ایجنڈا لے آئیں, کسی قسم کا کوئی منصوبہ لے آئیں, وہ قابل عمل نہیں ہو سکتا. اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پاکستان اس قضیے کو حل کرنے کے لیے کتنا مخلص ہے. بالکل, آپ نے جیسے بات کی کہ ہر جگہ پہ ڈسکشن اس کی ہوتی ہے, یونائٹڈ نیشن کے اندر, یورپی یونین کے اندر, ایون جہاں پہ بھی پاکستان اپنا موقف رکھتا ہے وہاں, لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی پازیٹیو نتائج اس کے برآمد نہیں ہو رہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا چھوٹا اس کا مجھے کوئی آنسر آپ کر سکتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں, کسی بھی مسئلے کا حل اگر آپ دیکھیں تو ابھی آپ نے آذربائیجان کی بات کی, تو وہاں مسلم ممالک کی کہہ سکتے ہیں, بالکل وہاں پر آپ دیکھیں تو نگورو کاراباخ کا جو ایک ڈسپیوٹ تھا وہ کس طریقے سے انہوں نے حل کیا. اس میں 3000 سے زائد لوگوں کی قربانی کام آئی اور وہ مسئلہ حل ہو گیا. ہمارے ہاں 2-3 اہم باتیں, ایک تو یہ ہے کہ جو ہمارا سب سے پہلا فریق ہے وہ ہے کشمیری عوام. کشمیری عوام اپنی جگہ پر قربانیاں دے رہی ہیں, لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ دونوں طرف کی جو آبادی ہے یا دونوں طرف کے جو کشمیری ہیں, یعنی کہ انڈیا کے جو زیر تسلط علاقہ ہے اور آزاد کشمیر کا جو علاقہ ہے, ان دونوں کے درمیان جو عوام کا کمیونیکیشن ہے وہ اس کے اندر بہت بڑا گیپ ہے. اس گیپ کے اندر پھر مظالم کی ایک داستان ہے. اب جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو اس گیپ کی وجہ سے بہت سارے فاصلے بڑھ جاتے ہیں, اور انڈیا اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے جیسے وہ بار بار اس راگ کو الاپتا ہے کہ کشمیر ہمارا اٹوٹ انگ ہے, اور پاکستان کہتا ہے کہ کشمیر ہماری شاہ رگ ہے, تو یہ ان دو جو ہے میں کہتا ہوں کہ نعروں کے درمیان میں یہ ساری چیز اٹکی ہوئی ہے. جب دونوں ممالک مل بیٹھ کر کوئی پازیٹیو سینس میں کوئی سٹیپ اٹھانا چاہیں گے تو یہ مسئلہ انشاءاللہ مستقبل قریب میں مجھے حل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, کیونکہ اس میں آپ دیکھیں کہ یہ بہت سینسیٹیو ایشو ہے. باقی ممالک میں ایسا معاملہ نہیں ہے, کیونکہ انڈیا بھی ایٹامک پاور ہے, پاکستان بھی ایٹامک پاور ہے, اور جو ہمارا پڑوسی ملک چائنا ہے وہ بھی ایٹامک پاور ہے. یہاں پر اس طریقے سے بڑے پیمانے پر کسی قسم کی کسی جنگ کا کوئی مستقبل قریب میں بھی مجھے تو کوئی نظر نہیں آ رہا, کیونکہ اگر کسی چھوٹی سی چنگاری کا بھی یہاں پھوٹنا ہوا تو وہ ایک بہت بڑی تباہی کا باعث بنے گی اور وہ اٹامک وار میں کنورٹ ہو جائے گی. تو اس لیے یہاں پر سب باتوں کی ایک ہی بات ہے کہ جب تک یہ دونوں ممالک
اور کشمیری بیٹھ کر کسی ایسے حل پر اپنی بات کو ختم نہیں کرتے جو کہ تینوں ممالک خصوصاً چائنا، کشمیر اور انڈیا اور پاکستان، ان تمام ممالک کے فائدے میں نہ ہو۔ اگر اس قسم کی کوئی بات حل طلب نہیں ہوتی تو پھر یہ کہنا کہ اس مسئلے کا کوئی حل عنقریب ہوگا پھر بڑا مشکل ہے۔ مشکل ہے، ایگزیکٹلی۔ عاصم زیب صاحب، آپ کی جانب بڑھوں گا اور آپ سے اس حوالے سے پوچھوں گا کہ منصور عبدالباری صاحب نے کہا ہے کہ کشمیر کمیٹی کا جو چیئرمین بنایا گیا وہ بھی ظاہر ہے ایک پوری کمیٹی بنائی گئی ہے کہ کشمیر کے حوالے سے کام کیا جائے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کشمیر کمیٹی کا چیئرمین آزاد کشمیر سے یا حریت جو قیادت ہے اس میں سے ہونا چاہیے؟ یہ زیادہ کشمیر ایشو کے لیے بیٹر نہیں ہوگا؟ جی منصور صاحب نے باتیں کی، ایک چیز میں کوٹ کرنا چاہوں گا، دیکھیے پاکستان میں جس کشمیر کمیٹی سے بڑھ کے ہم آگے جائے گا تو پاکستان کا جو آئین ہے اس آئین میں جو آرٹیکل 257 ہے اس کے اندر یہ چیز، اس کے کلاس میں یہ چیز موجود ہے کہ مسئلہ کشمیر کا اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے، اور اس کے بعد یہ جو اتھارٹی ہے یہ کشمیریوں کو دی جائے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، اس کے بعد کشمیر کشمیر کمیٹی کی بات کی آپ نے تو ڈیفینیٹلی ایک جو کشمیری ہے وہ چاہے حریت سے ہو یا آزاد کشمیر یہاں سے ہو یا جس بھی ریجن سے ہو پورے کشمیر کے اندر اس ریجن کا وہ ہوگا تو ڈیفینیٹلی جو وہاں پہ ساری جو سچویشن ہے مسئلہ کشمیر کو اس کا ایڈوکیٹ بھی وہ بڑے اچھے طریقے سے کرے گا، وہ یہاں کے جو لوگ ہیں کشمیر کے اندر ہیں ان کو بھی وہ ان کی جو رائے کا بھی بڑا خوبصورتی سے ان کا احترام کرے گا، وہ جو وہ چاہتے ہیں اسی بات کو وہ جیسے اٹھائے گا اور اس کی کاپی کر کے جا کے وہ چاہے کسی بھی فورم میں ہو، انٹرنیشنل فورم میں ہو یا نیشنل فورم میں وہاں پہ وہ ایڈریس کرے گا۔ تو اگر اس میں تھوڑا سا جو ڈیفینیٹلی ڈفرینس آتا ہے، اوپینین کا ڈفرینس آتا ہے کہ مسئلہ کشمیر کمیٹی کا جو چیئرمین ہے اسے یہاں کی جیوگرافی کا جو مسئلہ کشمیر کے جو ایکچوئل جو سینیری ہے اسے کوئی اندازہ نہیں ہوتا، ہوتا بھی ہے کہ تھوڑا بہت جو بھی اسے بلیو کیا جاتا ہے اسی کے حوالے سے وہ بات کرتا ہے۔ سو ان ساری سچویشن میں پہلا سوال تو یہ ہے کہ کشمیر کمیٹی سے پڑھ کے یہ چیز معاہدے کے اندر موجود ہے اور کشمیر کمیٹی کا جو ممبر ہے وہ ڈیفینیٹلی بالکل اسی چیز کے ہاتھ میں ہے کہ وہ جو ہے نا حریت سے یا یہاں کسی کشمیری کو جو ہے نا مسئلہ کشمیر کمیٹی کی نمائندگی ملنی چاہیے، ضروری ملنی چاہیے، اور یہاں پہ آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر کو بھی اتھارٹی دے سکتے ہیں اور یہاں پہ کسی اور بھی جو ہے ریلیونٹ جو لوگ ہیں ان کو بھی وہ چیز مل سکتی ہے اتھارٹی۔ اچھا، اس حوالے سے عاصم زیب صاحب آپ بتائیے گا کہ جنوبی ایشیا کا امن تنازع کشمیر کے حل سے جڑا ہوا ہے، وزیر اعظم آزاد کشمیر نے یہ کہا ہے، اور ساتھ اگر بات کی جائے آزاد کشمیر اسمبلی کے حوالے سے، آزاد کشمیر اسمبلی کتنا رول دے سکتی ہے اس میں؟ جب بھی مسئلہ کشمیر کو کسی بھی فیصلے کے قریب لے جایا گیا تو یہاں کی جو آزاد کشمیر اسمبلی اس کو ضرور وہاں پہ جو ہے انکلوڈ کیا جائے گا، وہ چاہے صرف ایک وزیر اعظم کی حیثیت تک ہو، ایک کسی لیڈران کی حیثیت تک ہو یا پوری اسمبلی میں وہ گیا ہو، ان کی ڈیفینیٹلی جو قانونی طور طریقے ہیں جو چیز ویسے نہیں کہی جاتی کہ مسئلہ کشمیر کا جو بیس کے اندر وہ مظفرآباد ہے، جہاں کی سارے جو پولیٹیکل سیٹ اپ ہے یہاں پہ جو سارا جو قوانین سیٹ اپ ہے وہ سیٹ اپ ڈیفینیٹلی ہے سچویشن میں وہاں پہ انوالو ہوگا۔ اگر پورے جو مسئلہ کشمیر ہے صرف ایک ہی چیز میں درجے تو بہت آگے کی بات آ جاتی ہے، صرف ایک کانفرنس مسئلہ کشمیر پہ ہوتی ہے، کوئی میٹنگ ہوتی ہے، ایک ورکشاپ ہوتی ہے، کوئی بھی ایکٹیویٹی پرفارم ہوتی ہے، وہاں پہ اگر کوئی کشمیری موجود نہیں ہے یا یہاں کا جو لیجسلیشن کے جو ممبران ہے وہ موجود نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی وہ ٹوٹلی اور ایک سفیول کے سماج میں جس سے کر کے وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ بالکل وقت ضائع کرنے والی بات ہے اگر آپ اس چیز کو انوالومنٹ کریں گے۔ منصور عبدالباری صاحب، آپ اس حوالے سے بتائیے گا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کی جو پالیسیز تھیں، خواہ وہ یونائٹڈ نیشن کے ہوں، یو ایس اے کے اندر ہوں، یورپی یونین کے اندر ہوں، یا وہ یو کے میں جاتے ہیں، انٹرنیشنل کمیونٹی سے جہاں سے بھی انہوں نے ڈسکس کیا وہ کشمیر کے حوالے سے بھی انہوں نے موقف رکھا۔ کیا آپ سابق وزیر اعظم عمران خان کی پالیسی سے اتفاق کریں گے یا موجودہ جو وزیر خارجہ ہیں بلاول بھٹو جیسے یہ کشمیر ایشو کو لے کر چل رہے ہیں ان کی پالیسی سے آپ اتفاق کریں گے؟ دیکھیں حسن، جو بھی حکومت میں حکمران آتا ہے یا پارٹی آتی ہے تو ان کے اپنے کانٹیکٹس ہوتے ہیں، اپنی بیس ہوتی ہے فارن کے اندر، ان کے اپنے ریلیٹ استعمال کرتے ہوئے اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عمران خان نے اپنے دور کے اندر یونائٹڈ نیشن میں بھی بڑی زبردست تقریر کی اور کشمیر کا موقف پیش کیا، اس کے ساتھ ساتھ یو ایس اے میں بھی، پھر یو کے میں بھی ان کے جتنے بھی اپنے تحریک انصاف کے لوگ تھے انہوں نے بھی
بڑے اچھے طریقے سے مسئلہ کشمیر کو پیش کیا. پھر انہوں نے جو ایک بات نکالی کہ 2 منٹ کی خاموشی اور یہ چیزیں، یہ سلوگن دیا عوام کو کہ آپ نے ہر فرائیڈے کو اس طریقے سے جو ہے اظہار یکجہتی کرنا ہے. اب ہم یہ چیزیں دیکھیں، اور اسی طریقے سے اگر بلاول بھٹو کی جو اس وقت کمپین چل رہی ہے کشمیر کے حوالے سے، وہ ہر جگہ ہر فورم پر بات کر رہے ہیں، اور پھر اس میں سب سے زیادہ وہ جو اپنے جو نانا ہیں ان کے ایک کول کو کوڈ کرتے ہیں کہ 1000 سال تک ہمیں اگر کشمیر کے لیے جنگ کرنی پڑی تو ہم کریں گے. تو اب یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے بڑی پازیٹیو نظر آ رہی ہیں. اب ان تمام چیزوں کو ہوتے ہوئے، ان تمام چیزوں کی امپلیمنٹیشن تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن پارشلی یہ کہیں نہ کہیں ہمیں نظر آ رہی ہیں. لیکن جو ایک موقف ہونا چاہیے ٹھوس، وہ کشمیری قیادت کو جب تک انوالو نہیں کریں گے تو یہ چیزیں ادھوری رہیں گی، اور ان پر امپلیمنٹ ہونا مشکل ہوگا. جیسا کہ عاصم صاحب نے بڑی زبردست بات کی کہ یہ جب تک کشمیر کمیٹی کا کوئی چیئرمین ہو یا دوسری کسی کوئی بھی اگر آرگنائزیشن بنتی ہے یا کوئی بھی ادارہ بنتا ہے، تو اس میں جب تک مقبوضہ کشمیر یا آزاد کشمیر سے لیڈرشپ نہیں ہوگی تو اس کا وہ امپیکٹ نہیں پڑے گا. دیکھیں، اگر ایک آدمی ایک ٹیریٹری سے اس کا تعلق ہے اور وہ وہاں کے مسائل کو بخوبی بتا سکتا ہے، جیسا کہ پوری دنیا کے معذرت سے، جیسا کہ آپ دیکھیں کہ جو شخص مقبوضہ کشمیر میں رہتا ہے وہ وہاں کی جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہے وہ آپ کو اس طریقے سے بتائے گا جو واقعتاً 100% ہوں گی. اور اگر ہم یہاں پر اسٹوڈیو میں بیٹھ کر کوئی تجزیہ کریں گے اس میں، اور وہاں کے جو لوکل جو ڈومینین ہوگا یا لوکل وہاں کا کوئی شخص ہوگا وہ جو بات کرے گا اس میں 100% تفاوت ہوگا. کیونکہ ہم تو خبر کی بنیاد پر بات کریں گے، اور وہ حالات کو بنیادی طور پر دیکھ کر، جانچ کر اور اپنے اوپر پرکھ کر وہ بات کرے گا کہ ہمارے ساتھ یہ مسائل اور یہ چیزیں پیش آ رہی ہیں. ہم تو بھروسہ کرتے ہیں پرنٹ میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر، سوشل میڈیا پر جو خبر آتی ہے اس سے ہم اپنے جتنے بھی تجزیے ہوتے ہیں یا اپنی جو رائے ہوتی ہے اس کو قائم کرتے ہیں. تو یہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حکومت پاکستان کو اس جانب پہلا قدم اٹھانا چاہیے کہ کشمیر کے حوالے سے کشمیر کمیٹی ہو یا کسی قسم کا بھی کوئی ادارہ مستقبل قریب میں جو ہے بننے جا رہا ہو، تو اس میں جو قیادت ہے یا کم از کم کی رول جو ہے وہ کشمیریوں کا ہونا چاہیے، تاکہ اس مسئلے کو جلد از جلد حل بھی کیا جا سکے. اور پھر جیسا آپ نے کہا کہ جو جنوبی ایشیا کے اندر امن کی بات ہے وہ کبھی بھی نہیں ہوگی کمپلیٹ جب تک کہ یہ مسئلہ حل نہ کیا جائے. بالکل ایگزیکٹلی. آپ سے آخری کوسچن پوچھوں گا، اس کا شارٹ سا جواب دیجیے گا کہ کیا G20 کا جو سمٹ ہوا اس طرح کا پاکستان بھی کوئی ایسے اقدامات کر سکتا ہے یا سمٹ کروا سکتا ہے، جیسے مظفر آباد میں ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے ہی آزاد کشمیر کے اندر بھی یہ کروایا جا سکتا ہے؟ ان شارٹ جواب دیجیے گا. دیکھیں، پاکستان بہت سے ایسے فورمز ہیں جن کی اس وقت سربراہی بھی کر رہا ہے اور اس کا ممبر بھی ہے، اور اس میں سب سے اہم جو ہے سارک ممالک، جس میں پاکستان کا ایک بڑا رول ہے، اور اس کانٹیننٹ کے وہ ممالک ہیں ان کے درمیان اگر یہ ایسا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سارک ممالک کی کانفرنس، خواہ وہ انڈیا میں ہو یا پاکستان میں ہو، کسی جگہ پر بھی ہو، اس کے اندر اس موقف کو جاندار طریقے سے پیش کر سکتا ہے. پھر جو جتنی بھی ہماری ایمبیسیز ہیں اس کے اندر خصوصاً ایک ڈیلیگیشن بنا کر 1 to 1 اس ایجنڈے پر صرف کشمیر کی آزادی کا ایجنڈا ہو، اور وہاں پر جو میزریز ہیں یا وہاں پر جو انڈیا کے مظالم ہیں ان کے حوالے سے بات کی جائے، تاکہ ان کو اس دور کے اندر جو سب سے بڑا کشمیر کانفلکٹ ہے اس پر اویئرنیس بھی دی جائے اور اس کی سلوشن کے لیے ان سے لابنگ کی جائے.
اور اس لابنگ کے نتیجے میں فردر جو ہے وہ نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ عاصم زیب صاحب، ان شارٹ آپ بتائیے گا کہ OIC جیسے ممالک یہاں پہ اگر آزاد کشمیر میں انہیں بلایا جائے اور ٹورزم اور جیسے G20 کا اجلاس کروایا گیا تو کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ سود مند ہو سکتا ہے؟ جی بالکل سود مند ہو سکتا ہے۔ آپ یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشن کے ڈومین کے اندر جا کے آپ ہر طرح کی ایکٹیویٹی یہاں پہ پرفارم کر سکتے ہیں، تو بینیفیشری ہے۔ منصور عبد الباری صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں آئے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ عاصم زیب صاحب، آپ نے بھی وقت دیا، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، پروگرام آپ نے سنا، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔